آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹے کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ نے ان کو بھی نبوت و سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جنوں، انسانوں، شیاطین اور چرندوں، پرندوں، درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی، اور سب کی سب زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا تھا، اور طرح طرح کے عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں کیا گیا: اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا: اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے۔ بے شک یہ کھلا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اور سلیمان علیہ السلام کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینہ کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب سکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چیونٹوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا: اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چیونٹی کی اس تقریر کو سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ وادی نمل میں آئے تو ایک چیونٹی بولی: اے چیونٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ تم اس حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات سے مسکرا کر ہنس دیے۔ اس قرآنی واقعہ سے چند اسباق معلوم ہوئے۔ چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کی بصارت و سماعت کو عام انسان کی بصارت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا، دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے۔